اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمن اسلامک چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ رمضان المبارک سے پہلے ہم نے کون سی تیاریاں کرنی ہیں اور رمضان المبارک میں کون کون سی چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ رمضان المبارک کے لیے خاص تیاریاں۔ نمبر 1، اپنے کمرہ کی ترتیب کو تھوڑا سا بدل دیں اور اس کو صاف کر لیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے اپنی نمازوں کے کپڑوں کو دھو لیں، نیز جائے نماز کو بھی دھو کر اس کو خوشبو لگا دیں۔ نمبر 3 ہے اپنے کمرہ میں ایک چھوٹا سا کونا عبادت کے لیے بنا لیں، چاہے کمرہ چھوٹا ہو اور تنگ ہی کیوں نہ ہو۔ چوتھے نمبر پہ جو چیز آتی ہے، نماز کے کپڑے، جائے نماز اور قرآن مجید اس کونا میں رکھ دیں اور اسی جگہ میں اللہ کو پکاریں اور گریہ زاری کریں تاکہ وہ جگہ آپ کے حق میں قیامت کے دن گواہی دے۔ پانچویں نمبر پہ چیز آتی ہے، رمضان کے ہر ہفتہ میں حج و عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہفتہ میں ایک دن یا زیادہ مقرر کر کے فجر پڑھ کر سورج کے طلوع ہونے تک دعا اور تسبیح اور استغفار اور قرآن کی تلاوت کرنے سے آپ کو مقبول حج کا ثواب ملے گا۔ جی تو نیکسٹ اسٹیپ ہم نے کرنا ہے کہ ایک سیونگ باکس بنا لیں اور اس پر رمضان سیونگز لکھ لیں اور اس میں ہر روز پیسہ کی مناسب مقدار ڈالتے جائیں اور اسے اچھے کاموں جیسے عید کے کپڑوں یا یتیموں کو افطار وغیرہ کرانے میں لگا دیں۔ کوئی سورج جو آپ کو پسند ہو اور آپ کو محسوس ہو کہ وہ آپ کے دل کے بہت قریب ہے، آپ اسے حفظ کے لیے اللہ سے عہد کر لیں تو آپ کو اس فضیلت والے مہینے میں بہت بڑا اجر ملے گا۔ کثرت سے استغفار کریں، اپنی حاجات استغفار سے شمار کر کے مانگیں، مثلا اللہ آپ کو صالح اولاد عطا فرمائے اور آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے، یا اور بہت سی چیزیں ہیں جن کا حل استغفار ہے۔ 3 بھائیوں یا دوستوں کے لیے روزانہ دعا مخصوص کر لیں، یعنی روزانہ فلاں فلاں اور فلاں فلاں کے لیے دعا کریں اور ان سے بھی درخواست کریں کہ وہ آپ کے لیے دعا کریں، پھر اس کا بہت اچھا نتیجہ نکلے گا اور فرشتے بھی آپ کے لیے وہی اعمال لکھتے رہیں گے۔ ایک بہت اچھی بات یہ کہ اگر آپ ہر روز کسی مفلس خاندان کو اپنی افطار میں شریک کر لیں، وہ اس طرح کہ اپنے کھانے کی مقدار کو بڑھا دیں اور انہیں اطلاع کر دیں کہ ان کا افطار آپ کی طرف سے ہے۔ نمبر 11 پہ آتا ہے کہ قرآن کی خوب تلاوت کے ساتھ یہ نیت کرنے سے کہ آپ 3 ختم کریں گے، تو اگر نہ بھی ہو سکے تو بھی نیت کی وجہ سے قرآن کے ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، تو رمضان میں تو اجر کتنے گنا ہوگا، لہٰذا موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ نیکسٹ ہے کہ ہر روز کچھ رقم رکھ چھوڑیں اور ہر 10 دن میں کسی یتیم کو صدقہ و خیرات کر دیں۔ اچھی مناسب رقم کی مقدار ہر روز اس فضیلت والے مہینہ میں ان خواہشات کے لیے جوڑ رکھیں جن کو پورا کرنے کی نیت رکھتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان کو زندگی کا موقع سمجھیں اور اس ماہ خیر کو غنیمت سمجھیں، بس دنیا تو فانی ہے اور ہر چیز فانی ہے اور سوائے اعمال کے ہرگز کچھ باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے کو پانے اور رمضان المبارک کی برکتوں رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔